نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، کل ہم نے واقعات کربلا کا مختصراً خلاصہ کا پہلا قسط بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اہل بیت رضوان اللہ اجمعین نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانے کا قصد کر چکے تھے۔ تو یہ وہی مدینہ طیبہ ہے کہ جب ختم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش نے مکہ معظمہ میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، تو یہی کو ہجرت فرمائی تھی، یعنی مدینہ۔ پھر ہجرت کی اطلاع پانے کا ساکنان شہر کا شوق کیسا، مدینہ والوں کا شوق دیکھیں آپ، ان کا شوق ایسا، ان کے دلی جذبات انہیں روزانہ آبادی سے باہر کھینچ لاتے، اور وہ مکہ مکرمہ سے آنے والی راہ کو تھک کر ٹکٹکی باندھے رکھی ہمیشہ کے لیے راستے کو دیکھتے تھے۔ اور جب آفتاب کی تمازت دل و دماغ کو پریشان اور تار نظر کو منتشر کرنے لگتی تو لوٹ آتے۔ ایک روز ناوقت ہو جانے کے سبب سے تمام کے تمام لوٹ چکے کہ ایک یہودی نے بلندی سے کہا، اے راہ دیکھنے والوں پلٹو، تمہاری مراد آئی۔ یہ سنتے ہی سب کے سب دفتن لوٹ پڑے، دھوڑ پڑے، اور انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ ان پر پروانہ وار قربان ہوتے ہوئے آبادی تک لائے۔ پھر کیا تھا، اہل مدینہ نے حبیب کردگار کے قدوم والا کی حد سے زیادہ خوشیاں منائی۔ ان کی دن عید اور رات شب برات سے بڑھا دی، اور آج انہی کے لاڈلے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ چوبتا ہے، اور کیسے کچھ کرب و بلا کے ساتھ کہ جس کا برداشت کرنا صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے۔ یہ برکت والا قافلہ جس قدر آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر مدینہ طیبہ کی پیچھے رہ جانے والی پہاڑیاں اور مسجد نبوی کے بلند مینار سر اٹھا اٹھا کر حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے اور زبان حال سے عرض کرتے رہ گئے کہ اے عظمت والے امام محبوب خدا جیسے جد کریم کا قرب اور خاتون جنت جیسی ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس اور امام حسن جیسے بائی کی ہمسائیگی کیوں ترک فرما دی گئی؟ کیوں؟ مگر یہاں جتنا جتنا رات اپنا تاریک دامن سمیٹی جاتی ہے، اسی قدر اہل بیت رسالت کا یہ مختصر قافلہ تیزی کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جا رہی ہے، راستے کی طرح طرح کی تکلیفیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، جب بھی میں مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ سفر کرتا ہوں تو میں ان تمام راستوں کو دیکھتا ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ان کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اور میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ یہ راستے جہاں پہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی، نہ کچھ پہاڑ، کالے سوکھے پتھر، اور یہاں سے صحابہ کرام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اہل عیال اہل بیت، یعنی انہوں نے کیسے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کیسے ہجرت کرتے تھے، کتنی تکلیفیں ہوتی تھی۔ ہم یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے تک جاتے ہیں، پانی ملتا ہے، ہر چیز ملتی، وہ کیسے وقت گزارتے تھے، تو بہت سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح جب اہل بیت کا
قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ داخل ہو گئے. کوفیوں کو جب مدینہ منورہ کے تمام واقعات کی اور امام علی مقام کے مکہ معظمہ آ جانے کی اطلاع ہوئی تو مختلف لوگوں نے پہ در پہ 150 خط بھیجے کہ ہم سب آپ پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے درجہ بدرجہ یقین دلایا کہ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا. ان کو اتنا یقین دلایا کہ وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور یہ فرما دیا کہ تم اگر ان کے ارادوں میں خیر اور نیتوں میں خلوص پاؤ تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں، اور تم ان سے میری بیعت لینا. اسی مضمون کا خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. امام مسلم جب کوفہ میں داخل ہوئے، کوفیوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا اور ادھر کم و بیش 18,000 کوفی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور امام مسلم کو اپنی وفاداری کا ایسا کامل ثبوت دیا کہ انہوں نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ کوفی سچے جانثار ہیں، ہر طرح قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ بے تکلف تشریف لے آئیے. ادھر یزید کو اطلاع کر دی کہ امام حسین نے اپنے چچازاد بھائی مسلم کو کوفہ بھیج دیا ہے، وہ برابر لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں. نعمان بن بشیر اس وقت حاکم کوفہ تھے، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ بظاہر کچھ لوگوں کو ان کی بیعت سے روکتے اور ڈراتے دمکاتے ہیں اور باطن میں ان سے ملے ہوئے ہیں. چنانچہ یزید پلید نے فوراً بدنہاد ابن زیاد کو، جو ان دنوں حاکم بصرہ تھا، حاکم کوفہ بنا کر بھیج دیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا. اس نے کوفہ میں آ کے دیکھا کہ امام مسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے. اس نے اپنی عیاری سے بعض امرائے کو درہم و دینار دے کر اور بعض کو ڈرا دمکا کر اپنا ہم خیال بنا لیا. اب امام مسلم کا کوئی مونس و مددگار ہی نہ رہا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان میں پناہ لی. کوفیوں کے غول اور لشکر امام مسلم پر حملہ کرتے، مگر وہ خدا کا شیر اور شیر خدا کا بتیجا وہ شجاعت کے جوہر دکھاتا کہ کوفیوں کے چکے چھوٹ جاتے. آخر کار ابن زیاد کے ایک لشکر نے ان کو گرفتار کر لیا. لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے تو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے. اس بدنہاد نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر انہیں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ بجرم عشق تمہارا اگر کشند شباک، ہزار شکر کے بارے شہید عشق تو ایم. امام مسلم نے صرف یہ وصیت فرمائی کہ میرے ساتھ کوفیوں کے اس طرز عمل کی امام علی مقام کو اطلاع ضرور کر دینا کہ کوفی بے وفا بن چکے ہیں، انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور آپ یہاں تشریف مت لائیے. لیکن جس دن امام مسلم کوفہ میں شہید کیے گئے اسی روز امام علی مقام مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہوئے. اللہ کی شان دیکھی. اور جب یہ خبر مکہ معظمہ میں مشہور ہی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8ویں ذی الحجہ کو کوفہ کا قصد فرما لیا
تو عمر بن عبد الرحمن نے اس ارادے کا خلاف کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی سے ہر چند کوفیوں کی جناب مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائیاں بھی یاد دلائی اور کہا کہ آپ اہل عرب ہیں، آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب میں رہیے. فرمایا میں آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں مگر میں مسلم ارادہ کر چکا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی کہ ٹھیک ہے، بیویوں اور بچوں کو تو نہ لے جائیے. تو ان کو یہ بھی منظور نہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہائے 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 پیارے کہہ کر زار و قطار رونے لگے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت جائیے. انہوں نے بھی منع کیا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا. تو انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر فرمایا اے شہید ہونے والے امام، میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا. فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ ایک مینڈے کے سبب سے مکہ معظمہ کی بے حرمتی کی جائے گی اور میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈا میں بنوں. اور اپنے دنیا سے گزر جانے والے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت بھی یاد آتی ہے. ادھر ان جلیل القدر صحابہ کی منت و سماجت کا بھی لحاظ ہے مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے ناقہ کو قضا مہار پکڑ میدان کی جانب لیے جاتی ہے جہاں پر دیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا گیا ہے. امام علی مقام مکہ معظمہ سے چل دیے. سفر کے دوران اور ہجرت کے دوران جب وہ مکہ معظمہ سے کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک عربی شاعر ملے جن کا نام فرزوق ہے. تو ان سے کوفیوں کا حال پوچھا تو انہوں نے عرض کی اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، کوفہ والوں کے دلوں میں حضور لیکن ان کی تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے، آپ وہاں مت جائیے. لیکن جو اللہ کو منظور ہو ان کو کون روک سکتا ہے. ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ وادی بطحہ سے باہر ہوئے. ادھر ابن زیاد بدنہاد کو خبر ہو گئی. اس نے کوفہ کے نواح میں مختلف مقامات پر فوجی اتار دی. باقی انشاءاللہ کل کے قسط نمبر 3 میں آپ کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حام و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.